اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال، جو کہ ججز ہیں ہمارے تقریری مقابلے کے، اور تقریری مقابلے میں روز ہی ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سننے اور سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گا۔ تو آج کے ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں ان کو بلانے سے پہلے میں آج کا ٹاپک بتاتی چلوں۔ ٹاپک آج کا بھی بڑا زبردست ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہے، یہ ہے جناب آج کا ٹاپک، اور ہمارے پہلے ڈیبیٹر ہیں فہد علی۔ سٹارٹ۔ چاند کی سرخ آنکھیں دیکھی، شاید کسی ظلم پہ رویا ہوگا، صدر علی وقار زنجیر اپنا بدن کوزے گراں کے تخلیص سے چڑھاتے مٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں، جہاں سورج کی پہلی کرن لہو کی نہروں پہ پڑتی ہے، وہاں رات کی تاریکی فقط انسانی گوشت کے لوتھڑے تلاش کرتی ہے، جہاں دہشت گردوں کی گولیاں معصوم کلیوں پہ نچھاور ہوتی ہوں، جہاں مائی کے لال فقط توپوں پہ نظر کر دیے جاتے ہوں، وہاں کے باسیوں کے جنازوں پہ یہ کہا بجا بنتا ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہے۔ صدر علی وقار، لہو اس ماں کا، ان والدین کا جنہیں اپنے بچوں کے سامنے دہشت گرد سمجھ کے مار دیا گیا، لہو اس ماں کا جسے زیست کی تاریخ راہوں میں اکیلا پا کے بچوں کے سامنے عزت تار کر دی گئی، لہو فرشتہ اور زینب کا جنہیں درندگی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا، لہو اسامہ ساٹی کا جسے اسلام آباد کی سنسان شہروں میں ناحق قتل کر دیا گیا، لہو یونیورسٹی کے ان طالب علموں کا جنہیں فقط احتجاج کے جرم میں دنیا سے رخصت کر دیا گیا، لہو قلم سے حقائق درج کرنے والے حامد میر کا جن کے جسم میں گولیاں پہوست کر دی گئی، لہو حقائق سے آگاہ کرنے کے جرم میں مارے جانے والے ولی خان بابر کا ہو، لہو جمہوریت کے لیے چھلی ہونے والی بے نظیر بھٹو کا ہو، لہو ان مزدوروں کا ہو جنہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاش بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت زبردست، بس تھوڑی بھول رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ شراز علی ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر۔ جی شراز، آئیے اور اظہار خیال کیجیے۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ سٹارٹ۔ عالم انسانی حقوق کے پرنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہہ رہا ہے صدر علی وقار، کہ گزشتہ 72 سالوں سے اس فردوس ارضی پہ شاید اتنے جانور نہ ذبح کیے گئے ہوں جتنے انسان ذبح کیے گئے، کہ ظلمت شب بھی یہ بیان کر رہی تھی کہ شک کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہے، کہ جب امریکی مظالم نے خطہ انبیاء کو یوں اپنی لپیٹ میں لیا کہ غزہ و بغداد کی گلیوں سے انسانیت کے 40ویں کی نوائیں بلند ہوئیں، اور سرزمین شام خون شاموں کی نظر ہوئیں، اور اپنے شناخت مانگتے روہنگیا کے جسموں کی آہ و بکا کسی ورلڈ ہیومن رائٹس کے گوشوں تک نہ پہنچ سکی، اور جب یہ درندگی انہی گوروں کے سدھائے ہوئے بنیوں میں منتقل ہوئی تو پھر انسانیت خود پر بین کرنے لگی، کہ پھر جامعہ ملیہ سے لے کر جامعہ علی گڑھ تک کے در و دیوار خون مسلم سے رنگ دیے گئے، کہ ہولی کے لیے کسی اور رنگ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ہائے شومی قسمت، آپ ہی بتائیے ذی وقار، کیا بھارتی افواج کے مظالم سے مرنے والے انسان نہیں، کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا،
اور کوئی غلطان نہیں۔ اسرائیل نے اہل فلسطین پر جینا دشوار کیا، لاشوں کے انبار لگائے، ظلمت کا پرچار کیا، خون مسلم کے بہنے پر مچتا کیوں کوہرام نہیں؟ عالمی دہشت گرد امریکہ، دہشت گرد اسلام نہیں، دہشت گرد اسلام نہیں۔ ان گندمی رنگت کے حامل جسموں سے ٹپکتا لہو ان گوروں کے لیے محض پانی کی حیثیت رکھتا ہے صدر عالی وقار، کہ ہمارے بیت المقدس کی تقدیس کو اسرائیلی فوجیوں کے بوٹوں تلے پامال کیا گیا، کہ چیچنیا میں ہمارے قہر زدہ لاشوں کو گھسیٹا گیا اور فلسطین میں ہماری زندہ لاشوں کو جلا دیا گیا، کہ ان کی لاشوں کا ٹپکتا لہو بھی یہ صدا دیتا رہا کہ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے۔ ویری نائس، زبردست، بہت اچھی۔ عبد الرحمان ہے ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر، بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے عبد الرحمان آئیے، اظہار خیال کیجیے، جب ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ اسٹارٹ۔ میرے صبر کا ریزہ ریزہ ٹوٹ رہا ہے، میرا تعلق دنیا سے چھوٹ رہا ہے، میں سوال گو ہوں یہ آخر زمانہ مجھ سے کیوں روٹ رہا ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہے، شام کا غروب ہوتا آفتاب، گھر کے لوٹتے چرند پرند، ساتھ ہی ایک غریب باپ اپنے ہاتھوں میں دن بھر کی انتھک محنت کی کمائی لیے ہوئے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، اس کے ذہن میں کئی سارے سوالات محفل رقص کر رہے ہیں۔ سنیے، گڑیا کی فیس جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے، سنیے، گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے اور کریانے نے بھی قرض دینے سے منع کر دیا ہے۔ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو ایک بھیانک منظر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کی ننھی پری کی معصومیت کو نوچ دیا گیا۔ صدر عالی وقار، میں اپنی گھر والوں کے لیے پہلوان تھا جو انہیں ہمیشہ برائیوں سے بچاتا رہا، لیکن معاف کیجئے گا، میری ننھی پری آج جب مجھے چیخ کر پکارتی ہے تو یقین مانیے مجھ سے زیادہ ڈرپوک شخص کوئی نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا جاؤ اور انصاف طلب کرو، میں گیا عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے تو انہوں نے کہا قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ میں گیا سیاست دانوں کے پاس تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں سیاسی نعروں اور اپنی کرسی کے سوا کسی اور چیز سے غرض نہیں۔ یقین مانیے میرے دوستو، میرا آپ سب سے سوال ہے، صدر علی وقار میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ ہم زندگی کے دوسرے لوازمات میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے کسی کو انصاف دلانے کی تو وہیں ہمارا خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یقین مانیے ڈریے اس وقت سے جب بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، جب آسمان کی کنڈلیوں کو پھوڑ دیا جائے گا اور جب پھولوں پہ سے خزاں طاری کر دی جائے گی تو انصاف کرنے والا حق و انصاف کا ترازو تول دے گا، اور یقین مانیے نہ عدالت کام آئے گی نہ سیاست۔ کب تک کہ اپنے زبان لب سیلوں گا، کبھی نہ کبھی تو اپنے زبان لب بھی کھولوں گا، جب احوال دل نہ بتایا جائے گا تو حق کے بول بولوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں بہنوں کو ایسے برے واقعات سے بچائے۔ شکریہ۔ بہت زبردست۔ چلیں آپ یہیں پہ موجود رہیے، باقی کے دو ڈیبیٹرز بھی آ جائیں جناب ڈائس پر، اس کے بعد ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنے اپنے کامنٹس دے دیں۔ کیسا رہا آج کا مقابلہ آپ کے خیال میں؟ اچھا تھا مقابلہ، البتہ فہد علی، سب سے پہلے آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دماغ میں صرف یہ یاد کریں کہ تقریر کیا تھی اور اسی میں پھنسے رہے، اور اسی کو جب انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں ایک لفظ صحیح ادا کر رہا ہوں تو پھر وہ اس طریقے سے نہیں ادا کر پاتا جس طرح سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے میرا کامنٹ تھا۔ شراز، اچھا تھا آپ کا مواد اور تلفظ بھی آپ کا اچھا تھا۔ ادائیگی میں مجھے ایسا کبھی کبھی لگا، ادائیگی ویسے اچھی تھی آپ کی، کہیں کہیں مجھے ایسا لگا کہ آپ ٹریک سے ہٹ گئے اور عبد الرحمان کہیں بھول گئے، کہیں ایسا لگا وقت صحیح سے سنبھال نہیں پائے، لیکن اوور آل آپ کا کانٹینٹ اچھا تھا۔ باقی مدثر بتائیں گے۔ جی مدثر۔
فہد کی تقریر جب شروع ہوئی ہے تو موضوع کے اعتبار سے بہت اچھی تھی، لیکن فہد کو تقریر یاد نہیں تھی. جیسے میں کہتا ہوں کہ جب تقریر یاد نہیں ہوتی ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ڈیکلیمیشن میں آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو فہد کی اس سارے مواد، اس ساری چیزوں کے اوپر اس کی ادائیگی، اس کا یاد نہ ہونا وہ حاوی رہا ہے، اس لیے آپ کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر رہی. باقی عبدالرحمن کی تقریر جو ہے آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک رولز میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ صرف اور صرف چیئر کو مخاطب ہوتے ہیں. چیئر یعنی صدر اعلی وقار. ججز صدر اعلی وقار نہیں ہوتے. آپ دوستوں کا بھی نام لے رہے ہیں، لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹ جب مخاطب ہوتے ہیں، یہ ایک تقریر کا بنیادی اصول ہے، اس کو آئندہ بھی یاد رکھیے گا. شیراز علی کی تقریر تھوڑا ڈیکلیمیشن ٹائپ کی تھی، لیکن بہرحال موضوع کے ساتھ بنت نہیں کی ہے شیراز. جملے وہی سارے ہیں جو شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے وہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ تقریر کسی اور موضوع کی ہے جو کی ہوئی ہے. یہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہے، لیکن آپ اسی تقریر کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹرز کے کام ہوتا ہے کہ ان پتوں کو کس طرح سے جوڑنا ہے. لیکن آج کی اوور آل مقابلے کے حوالے سے دیکھا جائے تو شیراز آج کے مقابلے سے ونر جو ہے وہ قرار پاتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. شیراز آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور باقی دونوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گڈ لک، آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. بہت مبارک ہو آپ کو. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی تقریری مقابلہ ہمارا اختتام کو پہنچا، اور اب ہم بڑھیں گے اپنے کوئز مقابلے کی طرف. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اسامہ اور فضا کی طرف. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول